بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آصف نثار غیاثی۔ یوٹیوب چینل پہ بات کریں گے آج ہم پاکستان تحریک انصاف کے ان امیدواروں کی جن کو خود پارٹی کے دعوے کے مطابق فارم 47 کے ذریعے ہروایا گیا۔ ناظرین، جب یہ الیکشن ہوئے تھے اور صوبے میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت قائم ہوئی تو اس وقت ان کے جو لوگ ہارے گئے تھے ان اہم امیدواروں میں پشاور میں بہت زیادہ جھاڑو پھیری گئی تھی۔ الیکشن کی رات پشاور میں جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا ایک بدترین سیاہ ترین دور بن چکا ہے، اور ایسے لوگوں کو پشاور سے جتوایا گیا کہ یہ داغ قیامت تک پارلیمانی تاریخ کے دامن پر لگا رہے گا، اور اس داغ لگانے میں جو ادارے بھی استعمال ہوئے وہ تاریخ میں اس کا جواب وہ ضرور دیں گے۔ یہاں پشاور سے جو اہم ترین لوگوں کو ہروایا گیا ان میں تیمور سلیم جھگڑا بھی شامل تھے، ساتھ میں کامران خان بنگش بھی تھے۔ ان دونوں کے حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ آنے والی صوبائی حکومت میں اہم عہدوں پہ سرفراز ہوں گے، بلکہ تیمور جھگڑا کے متعلق تو یہ بات پھیلی ہوئی تھی کہ شاید وہ وزیر اعلیٰ کا منصب سنبھالیں گے۔ بہرحال جب ان لوگوں کو ہروایا گیا، فارم 47 کے ذریعے شوکت یوسف زئی کو ہروایا گیا، شاہ محمد وزیر کو بنو سے ہروایا گیا، اور اس طرح پی ٹی آئی کے کچھ اور لوگوں کو بھی ہروایا گیا۔ یہ ہم کہہ رہے ہیں ہروایا گیا کیونکہ یہ بات اب تقریباً ثابت ہو رہی ہے، پیسوں کا جو معاملہ چلا تھا۔ تو اس کے بعد جب یہاں کی پی ٹی آئی کی حکومت قائم ہوئی تو ایک دعویٰ سامنے آیا تھا وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی طرف سے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب ہم ایک جوڈیشل انکوائری کرائیں گے، ہم ان تمام افسروں سے جواب طلبی کریں گے جو اس عمل کا حصہ بنے ہیں، اور جوڈیشل انکوائری کا بھی ایک دعویٰ کیا گیا تھا۔ لیکن سال پورا ہونے والا ہے، 1 سال ہو چکا ہے، اور نہ تو یہ جوڈیشل انکوائری کا وعدہ پورا ہوا اور نہ ہی ان افسروں کے خلاف کچھ کیا جا سکا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ نہ چیف سیکرٹری کو یہ لوگ ہٹا سکے، نہ ہی آئی جی کو ہٹا سکے۔ اب آئی جی سال بھر پورا ہونے کے بعد چلے گئے ہیں، خود ہی وفاقی حکومت نے ان کو واپس بلا لیا یا ان کو ہٹا دیا ہے۔ لیکن پی ٹی آئی جو ہر معاملے میں احتجاج کرتی ہے، پی ٹی آئی جو ہر معاملے میں سڑکوں پہ آتی ہے، پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت کی کمزوری کا یہ عالم ہے کہ 1 سال میں وہ چیف سیکرٹری آئی جی کو تبدیل نہ کرا سکے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کمزوری یہ ہے کہ وہ انتظامی افسران، وہ ڈی پی اوز اور وہ ڈی سیز جو اس گھناؤنے عمل کا حصہ بنے تھے اور جن پہ خود ان کے اپنے ہارے ہوئے امیدواروں نے بار بار الزامات عائد کیے، ان پہ انگلیاں اٹھائیں، ان کا اس صوبائی حکومت نے کچھ نہیں کیا۔ جس کے بعد پی ٹی آئی کے اندر سے یہ آوازیں اٹھنے لگی ہیں کہ پی ٹی آئی کے ان کچھ لوگوں کو ہروانے میں خود موجودہ وزیر اعلیٰ کی بھی آشیرواد اور مرضی اور کوشش شامل ہے۔ یہ پی ٹی آئی کے اندر سے آوازیں پہلے بھی اٹھی تھیں، اب بھی اٹھ رہی ہیں۔ سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہوئی کہ ابھی ان کا جو صوابی میں کل جلسہ ہوا 8 فروری کے حوالے سے، تو اس میں اب یہ مسئلہ پھر اٹھایا، اس لیے ہم نے بھی ضروری سمجھا کہ اس معاملے کو پھر سے زندہ کیا جائے۔ تو اس جلسے میں فارم 47 کے ذریعے ہروائے جانے والے کسی بھی پارٹی کے امیدوار کو یا پارٹی کے رہنما کو دعوت نہیں دی گئی، یا ہم یہ کیسے خطاب کا موقع نہیں دیا گیا۔ حالانکہ اچھا ہوتا کہ ان ہروائے جانے والے امیدواروں میں سے کسی ایک کو نمائندہ بنا کے اس سے تقریر کرائی جاتی۔ جب عمران خان صاحب نے 1 ہفتہ 10 دن پہلے علی امین گنڈاپور کو 2 دفعہ یہ ہدایات بھجوائیں کہ فارم 47 کے ذریعے ہروائے جانے والے کم از کم 2 بندوں کو ہر صورت کابینہ میں ایڈجسٹ کرواؤ، اور اس سلسلے میں تیمور سلیم جھگڑا اور ساتھ میں کامران بنگش کے نام بھی سامنے آ گئے، شبلی فراز کے ذریعے پیغام دیا گیا، پھر بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کے ذریعے پیغام دیا گیا، تو بات پر اپنے پی ٹی آئی چیئرمین کے صدقے وارث ہونے کے دعوے دار وزیر اعلیٰ کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کام پہ ٹانگنے لگیں، اور وہ کچھ شش و پنج میں مبتلا ہو گئے اور انڈائریکٹ انکار کر دیا، اور اب بہانہ یہ بنا رہے ہیں کہ وہ خود جائیں گے اور بانی چیئرمین سے پتہ کریں گے، جب وہ ان کو ہدایت دیں گے، گویا ان کو شبلی فراز اور ساتھ میں پارٹی کے سیکرٹری جنرل بیرسٹر سلمان اکرم راجہ پہ اعتبار نہیں ہے۔
دونوں نے وزیر اعلیٰ کو بتایا کہ بانی چیئرمین کی یہ خواہش ہے کہ ان دونوں کو ایڈجسٹ کرایا جائے، لیکن ابھی تک یہ معاملہ لٹکا ہوا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان دونوں کو ہروایا بھی گیا تھا اور اب ان دونوں کو کابینہ سے باہر بھی رکھا جا رہا ہے۔ اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات یہ ہے، اور یہ اس سلسلے میں پارٹی کے ایک مقامی رہنما عمران خان سالارزئی نے جنید اکبر خان صوبائی صدر کے نام ایک خط بھی لکھا ہے، جس میں انہوں نے یہ معاملہ اٹھایا ہے کہ فارم 47 کے ذریعے جن لوگوں کو ہروایا گیا تھا، اس معاملے پہ خاموشی کیوں اختیار کی گئی ہے۔ اس کی جوڈیشل انکوائری کا جو دعویٰ کیا گیا تھا، سال بھر پورا ہونے کے بعد ابھی تک کوئی جوڈیشل انکوائری کیوں نہیں ہوئی، کیوں انتظامی افسران کو کچھ کہا نہیں گیا، کیوں کسی سے باز پرس نہیں کی گئی۔ اور یہی بات ہے، یہی بات اب اٹھے گی اور پی ٹی آئی کی موجودہ صوبائی حکومت کو، خاص طور پر وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو ضرور ان سوالات کے جوابات دینے ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ 1 سال ہو گیا ہے وہ اپنا یہ وعدہ پورا کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ بلکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو فارم 47 کے ذریعے سے جیتے ہوئے لوگ تھے، جن نے انہی کی امیدواروں کو ہروایا تھا، ان کو نہ صرف صوبائی اسمبلی میں ٹھیک ٹھاک پروٹوکول مل رہا ہے، بلکہ جو ان کے اسپیکر ہیں وہ ان کو تمام تر مراعات اور تمام تر سہولیات بھی فراہم کر رہے ہیں۔ یعنی نہ تو اسپیکر کی طرف سے ان پہ کوئی ہاتھ سخت رکھا جا رہا ہے، اور نہ ہی صوبائی حکومت کی طرف سے کوئی ایسی کوشش کی جا رہی ہے کہ بھئی جو ان کے ہروائے ہوئے لوگ ہیں ان کی کوئی تلافی کی جا سکے۔ یہ معاملہ اگر پی ٹی آئی نے 1-2 مہینوں میں حل نہیں کیا تو علی امین گنڈاپور اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ پھر مزید شکوک و شبہات کی زد میں آئیں گے۔ اور اب ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ اب تمام تر توجہ جنید اکبر خان کی طرف ہے۔ جنید اکبر خان کو چاہیے کہ وہ یہ معاملہ اٹھائیں، وہ فارم 47 کے ذریعے جن کے جو لوگ ہروائے گئے تھے ان کے ساتھ ملاقات کریں اور جوڈیشل انکوائری کو یقینی بنائیں، ورنہ پی ٹی آئی کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ خدا حافظ۔